آخر میں اسکول سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں تھیں. دیکھیے ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت کی صورتحال اور اس وقت کا جو انوائرمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کے گھرانوں میں بچی پیدا ہوتی تھی تو شرم کے مارے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قتل و غارت گیری عام تھی، چوری کا بازار بھی عام تھا، ڈاکہ زنی تھی، لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. اور ایک اللہ کی عبادت کے بجائے کعبۃ اللہ کے اندر مختلف معبودوں کو، مختلف پتھروں کو رکھ کر ان کی پرستش کی جاتی تھی. ایسے ماحول میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام آیا. حالانکہ اس زمانے کے انوائرمنٹ اور اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو پیغام آنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ قتل و غارت گیری کو بند کریں. یہ پیغام آنا چاہیے تھا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کا مال نہ لوٹے. لیکن اس کے باوجود ان حالات میں اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑا پیغام آیا وہ یہی تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. میرے دوستو ابھی گزشتہ 3-4 سال پہلے اس وقت انڈیا کے اندر جس لوگوں کی حکومت ہے اور اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے ایک نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنائی. اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے اندر انہوں نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو مسلم قوم اور مسلم بچیوں اور مسلم بچوں کے لیے ایک سم قاتل اور ایک زہر ہے. اگر مسلمانوں نے ان تعلیمی پالیسی کو اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو نہیں سمجھا تو وہ بچے جو آج آپ کی گودوں میں ہیں، آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہی بچے کل کے دن آپ کے دشمن بن جائیں گے اور یہی بچے اسلام کے اس دامن کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. آپ سائنس کی 5th کلاس کی کتاب کو اٹھائیے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے، ایک اسٹوڈنٹ سے، ایک طالب علم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بتائیے سورج کے کیا فائدے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. آپ نے دیکھا ہوگا درخت کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں، اگر ان پھلوں کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑے گی تو یہ پھل نہیں پکیں گے. اسی طرح اگر درختوں کے اوپر جو پھول لگے ہوئے ہیں یہ پھولوں میں خوشبو اور تازگی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ سورج کی روشنی ان پھولوں کے اوپر نہ پڑے. اسی طرح زمین کے اندر جو سونا اور چاندی ہے یہ اس وقت تک تیار نہیں ہو سکتے جب تک کہ سورج کی تپش اور سورج کی گرمی ان کو نہ پڑے. انہی سورج کے فائدوں اور خصوصیات کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگوں نے سورج کی پوجا شروع کر دی اور یہ کہا کہ یہ سورج ہمارا خدا ہے. اسی لیے آپ نے برادران وطن ہندوؤں کو دیکھا ہوگا وہ سوریہ نمسکار کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو خدا مانتے ہیں. اب ایک سائنس کے 5th کلاس کے بچے کو یہ پوچھا جا رہا ہے بیٹا اس سورج کے فائدے بناؤ، حالانکہ یہ سورج کے فائدے اللہ نے سورج کو عطا کیے ہیں. بہت سے لوگ سورج کے اسی بینیفٹ اور فائدوں کو دیکھ کر سورج کی پرستش کرنی شروع کر دی. میڈیکل کی لائن بڑی پاک اور صاف لائن کی میڈیسن کی لائن، مگر میڈیکل کی لائن کے اندر گیتا کو پڑھایا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو مسلم مذہب سے ہٹا کر ویدوں کے اور ہندو مذہب کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہمارے بچوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بیٹے کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے، ہمارے ان مدرسوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے بچے برابر اس کو بتائیں گے. لیکن اگر وہ ادارے جو گورنمنٹ کے تحت چلتے ہیں یا عیسائی مشنریوں کے تحت چلتے ہیں، اگر آپ ان بچوں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں پڑھنے کے بجائے ہندوؤں کے ان عیدوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر مسلمان ماں باپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی، یہی کہ آپ کے دشمن بن جائیں گے اور اسلام کا یہ دامن بھی چھوڑ دیں گے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو سمجھا جائے۔ کمیونلائزیشن آف ایجوکیشن یہ ایک بہت بڑی بیماری بنی ہوئی ہے۔ تعلیم کے اندر بھی انہوں نے اپنے ہندو مذہب کو رائج کر دیا ہے اور اتنا مسلط کر دیا ہے کہ کوئی بھی چیز ان سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے۔ آپ نے ابھی ابن خلدون کا نام سنا ہوگا۔ ابن خلدون ایک فلاسفر تھے اور دنیا میں ہسٹری کے فن کو انہوں نے سب سے پہلے ایجاد کیا، اور دوسری طرف ایک بہترین عالم دین تھی۔ سب سے پہلے جنہوں نے ڈاکٹری کے فن کو ایجاد کیا تھا وہ ابو بکر رازی تھے، جنہوں نے ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ کو بغداد کی سرزمین پر قائم کیا تھا اور وہاں سے بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح علامہ ابن رشد نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین فلسفی اور سائنسدان بھی تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان جہاں ایک طرف اپنے مذہب کے پیروکار تھے، وہیں دوسری طرف بہترین دنیا کے علوم کے ماہر تھے۔ جب تاج محل بنایا گیا اور تاج محل کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو اس زمانے میں آرکیٹیکٹ، اس زمانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی نہیں تھی۔ اس زمانے میں جو بڑے بڑے آرکیٹیکٹ پیدا ہوئے وہ انہی مدرسوں کے بچے تھے جنہوں نے تاج محل کا یہ نقشہ کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، وہی ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ آج مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر جو دینیات کے نام سے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں۔ ہم نے دینیات کے سلسلے میں ایک بہت نصاب تیار کیا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ سال اس کو آرس پبلک اسکول میں قائم کریں گے۔ ہمارے پاس چونکہ جگہ نہیں تھی اس لیے ہم نے کو ایجوکیشن کو اسٹارٹ کیا، جہاں پر بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے لیکن ان کی عمریں ابھی تھوڑی تھی۔ لیکن آئندہ سال ہمارے پاس ایک نئی بلڈنگ ہے، سپریٹ بلڈنگ ہے، اس لیے ہم آئندہ سال بڑی کلاس کے بچیوں کا ہم سیکشن، ان کا بلاک الگ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھی۔ اس سال آئندہ سال ہم جو ٹیچرز کو ہائر کریں گے انشاءاللہ وہ ٹیچر ڈبل ماسٹرز کی ڈگری لیے ہوئے ہوں گے یا دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہماری کوششیں چل رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت جتنے ٹیچرز ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں اور ہمیں بہت سارے ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے اخبارات میں ایڈ دے رہے ہیں لیکن ہماری خواہشات کے مطابق وہ ٹیچر ابھی ہمیں فراہم نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی اچھے ٹیچر ملیں گے ہم ان کو ہائر کریں گے اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس اجلاس میں، اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے اور ہمت افزائی کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس آنے کو قبول فرمائیں۔ آخر میں اپنے اس تمام ٹیچرز کا، اسٹاف کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں کو ان بچوں کو سنوارنے اور ان کی تربیت اور ان کے تعلیم کے پیچھے لگا دیے۔ دیکھیے کہ جس کمیونٹی سے اور جس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر عام طور پر بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، اور اس کمیونٹی اور سوسائٹی کے بچے جب ہمارے اسکول میں آتے ہیں تو ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم سے آراستہ کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیے ہمارے اسکولوں میں جو تھوڑی بہت دینیات کی تعلیم کی جاتی ہے اس سے ہم ایک پریکٹسنگ مسلم تو بنا سکتے ہیں لیکن ایک کانشس مسلم نہیں بنا سکتے، ایک باشعور مسلمان۔ ان بچوں کو باشعور مسلمان اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے ان ٹیچرز کو جن قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ دے رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ ٹیچرز
بچوں کو تنبیہ کے لیے کچھ مارتے ہیں، پیرنٹس ان سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو وہ جو تنبیہ کرتے ہیں، کبھی ڈرا کر ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے اچھے اخلاق، اچھی تربیت، اچھی تعلیم سے آراستہ ہوں۔ بہرحال ان بچوں کے پیچھے ہمارے جو ٹیچرز اور اسٹاف لگے ہوئے ہیں اور رات و دن کی محنتیں کر رہے ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آخر میں پرائز ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے، کچھ دیر میں اس کو دے دیا جائے گا، اس کے بعد حدیث کا انتظام ہے، آپ ضرور تناول فرما کر جائیں۔ كان الوجود مظلما بالظلم صار